ایپیسوڈ 4 شازیہ: نہیں بھائی، سچ میں مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نواز نے کہا، اوکے بہنا، تم سو جاؤ، میں کچھ دیر کے بعد سو جاؤں گا۔ لیکن شازیہ نے کہا، نہیں بھائی، اب تو ہر رات ہماری اپنی ہے، ابھی سو جائیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، ریسٹ کر لیں۔ صبح نواز اٹھا اور باتھ روم میں گیا، فریش ہو کر کچن میں گیا۔ تب اس نے ہلکا لباس پہنا تھا۔ اس نے دیکھا شازیہ کچن میں ہے اور ناشتہ بریک فاسٹ بنا رہی ہے، تو وہ شازیہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حال پوچھا۔ شازیہ نے ہنستے ہوئے نواز کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ شازیہ نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ نواز نے دیکھا کہ اس نے ذرا نہیں پہنا ہوا تھا، تو نواز وہیں دیکھنے لگا اور اس کا پھر سے موڈ بننے لگا۔ نواز نے باز پنجرے سے نکالا اور اپنی بہن سے کہا، شازیہ، یہ دیکھو، رات اندھیرا تھا، اب اس کو قریب اور دن کے اجالوں میں اس کا دیدار کرو۔ شازیہ نے باز دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور بولی، بھائی، آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ رات اگر کچھ غلط ہو جاتا تو؟ نواز: بہنا، کچھ نہیں ہوتا، اپنے بھائی پر یقین رکھو۔ اچھا بھائی، اب باز کو چھپا لیں، امی گھر پر ہی ہیں، اپنے کمرے میں، کہیں آ نہ جائیں۔ نواز نے کہا، نہیں شازیہ، صرف 5 منٹ کرکٹ کھیلتے ہیں، میں بیٹنگ کرتا ہوں، تم بالنگ کرو جلدی سے۔ شازیہ: نہیں بھائی، آپ پاگل تو نہیں ہیں، میں نے کام بھی کرنے ہیں اور امی گھر میں ہیں، ابھی تو ناممکن ہے۔ نواز: شازیہ، صرف 5 منٹ۔ شازیہ سمجھ گئی کہ نواز کے ارادے کیا ہیں اور کہا، نہیں بھائی پلیز کچھ دیر صبر کریں، میں کام کر کے کمرے میں آ جاؤں گی، ابھی امی آ جائیں گی۔ لیکن نواز نے شازیہ کی ایک نہ سنی۔ تبھی پیچھے سے ان کی امی نے آواز دی کہ بریک فاسٹ ریڈی ہوا یا نہیں۔ نواز نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، تب تک اس کی ماں کچن کے ڈور تک آ چکی تھی اور نواز کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو نواز نے کہا، کچھ نہیں ماں، بس ایسے ہی شازیہ سے باتیں کر رہا تھا۔ شازیہ نے بھی اپنا حولیہ درست کر لیا تھا۔ نواز مڑا اور اپنی ماں کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کی ماں نے شازیہ کے ذمے کچھ کام لگایا اور پھر کچن سے باہر چلی گئیں۔ شازیہ ہاتھ منہ دھو کے بریک فاسٹ ریڈی کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی اور اپنی ماں اور بھائی کو بلایا اور تینوں نے ساتھ ساتھ بیٹھ کر بریک فاسٹ کیا۔ کچھ دیر بعد نادیہ کا فون آیا۔ نے اپنی ماں سے کہا کہ شازیہ کو بھیجو، وہ اداس ہے، اس کے لیے۔ تو نواز شازیہ کو بائک پر لے گیا اور نادیہ کے گھر چھوڑ آیا۔ واپس گھر آیا تو اپنے روم میں آ گیا اور کچھ دیر بعد میں نہانے چلا گیا۔ شہناز، نواز کی ماں، اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی اور دیکھا کہ نواز روم میں نہیں ہے، تو اس نے نواز کو بلایا۔ تو بعد میں سے نواز نے کہا، جی امی میں نہا رہا ہوں، کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ شہناز نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہی نہا کر آئے ہو، اب دوبارہ خیر تو ہے؟ نواز: جی ماں خیر ہے، بس باہر گیا تھا نا، تو خراب پانی گر گیا کپڑوں پر، اس لیے نہا رہا ہوں دوبارہ۔ شہناز نے دیکھا تو نواز کے کپڑے جو صوفے پر رکھے تھے، باتھ روم ڈور کے بالکل پاس، اس نے کپڑوں کو اٹھایا تو وہ بالکل صاف تھے، لیکن وہ بنا کچھ کہے چلی گئی۔ نواز کچھ دیر بعد باہر نکلا، اس نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو اس نے ٹاول کھولا اور خوشی سے ڈانس کرنے لگا، کیونکہ پچھلی رات جو اس نے کیا اور اسی ہی دن کچھ لمحے پھر اس نے اپنی بہن کے ساتھ ٹائم گزارا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ وہ ڈانس بھی کر رہا تھا اور صبح اور رات والے سین بھی اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہناز کی نظر نواز کی بیگ پر گئی اور نواز نے اچانک مڑ کر دیکھا تو شہناز نے جھٹ سے اپنی نگاہیں نواز کے منہ کی طرف کیں اور غصے سے بولی، شہناز، تمہیں حیا نہیں آتی؟
اپنے کمرے میں اس طرح بے شرموں کی طرح ناچ رہے ہو؟ بدتمیز، بے حیا! تمہاری ایک جوان بہن گھر میں رہتی ہے، اگر وہ آ جاتی روم میں تو کیا سوچتی؟ چل جلدی سے لباس اوڑھ، الو کے پٹھے نالائق! نواز تو بس مت پوچھیں کہ اس کا کیا حال تھا اس وقت۔ خیر، اس نے جلدی سے لباس اٹھایا اور اوڑھنے لگا۔ ابھی تک شہناز دروازے پر ہی کھڑی تھی اور نواز کو لباس اوڑھتے دیکھ رہی تھی۔ نواز نے لباس اوڑھ کر سر اور ڈر سے جھکا لیا اور اپنی ماں کے قریب آ گیا اور کچھ نہ بولا، بس اگلے ہی لمحے وہ اپنی ماں کے پاؤں پڑ گیا کہ ماں پلیز، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہناز نے اس کو کہا اٹھو اور میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ نواز اٹھا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو شہناز نے کہا یہ تو میں معاف کر دوں گی، لیکن تم نے اپنی بہن کے ساتھ جو کیا وہ کیسے معاف کروں، بتاؤ مجھے۔ نواز تو بس مر ہی گیا تھا یہ سن کر، لیکن خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا کیا ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے اپنی بہن کے ساتھ؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ شہناز، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا کیا ہے تم نے۔ جب میں کچن میں آئی تب شازیہ کی حالت درست نہیں تھی، اس کو شاید احساس نہ ہوا ہو، لیکن میں جانتی ہوں تم اسے کس طرح دیکھ رہے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے بیٹا، آج میں تمہارے ابو سے بات کروں گی اور تمہارا بندوبست کراؤں گی، اب دیکھنا۔ نواز گھبرا کر، نہیں ماں، سچ میں وہاں نہیں دیکھ رہا تھا میں، اور میرا تو دھیان بھی نہیں تھا اس کی طرف، میں تو بس ایسے ہی کھڑا باتیں کر رہا تھا، سچی یقین کریں میرا۔ امی، شہناز، اچھا شام کو پتہ چل جائے گا تم کیوں کھڑے تھے وہاں۔ یہ کہہ کر اس کی ماں چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر اپنی ٹیبلٹس نکالیں اور کھا کر بیڈ پہ لیٹ گئیں۔ نواز ابھی تک اپنے کمرے میں ڈرا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اس نے تھوڑی ہمت کی کہ ماں سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا ایسا۔ جب وہ اپنی ماں کے روم میں انٹر ہوا تو اس کی ماں کروٹ لے کے لیٹی ہوئی تھی، تو نواز نے اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے اور رونے لگا کہ ماں پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئی پرومس، پلیز ابو کو نہ بتانا۔ نواز کے پاؤں پکڑنے سے شہناز کا لباس بگڑ گیا تھا۔ شہناز نے کہا پہلے میرے پاؤں چھوڑو اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نواز نے اپنی ماں کے پاؤں نہیں چھوڑے۔ نواز نے کہا ماں پہلے پرامس کریں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور آپ ابو سے بھی کچھ نہیں کہیں گی، کھائیں میری قسم کہ کچھ نہیں کہیں گی۔ شہناز نے کہا اچھا نہیں بتاؤں گی تیری قسم، لیکن میرے پاؤں تو چھوڑ۔ شہناز نے دیکھا کہ نواز اس کا اپنا بیٹا اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے تو اسے پہلے جو غصہ تھا مزید بڑھ گیا، لیکن اس نے غصے پر قابو کیا اور نواز سے کہا نہیں بیٹا، میں تیری ماں ہوں، تم باہر جاؤ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، ناراض بھی نہیں ہوں گی اور تیرے ابو سے بھی کچھ نہیں کہوں گی، دور ہٹ، مت کر ایسا، بیٹے چلا جا باہر، نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نواز کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے سب سنا اور دیکھا کہ نواز اپنے آپے میں نہیں ہے اور اس کے مائنڈ میں صرف یہی ہے، تو کوئی راستہ نظر نہ آنے کی وجہ سے دل میں سوچا کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیتی ہوں اور پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے نواز سے کہا بیٹا میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ غلط ہے، ہمارے رشتے میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اگر تم میں ذرا بھی شرم حیا ہے تو چلے جاؤ۔ لیکن نواز کی آنکھیں پر پٹی بن چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک بیل بجی اور نواز باتھ روم چلا گیا۔ شہناز نے ہولیا درست کیا اور ڈور اوپن کیا تو پوسٹ مین تھا، بچ گئی، اس نے سوچا اور لیے فریش ہونے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد نواز اپنی ماں اور بہن شازیہ سے الگ الگ ملتا رہا، رات کو بہن شازیہ کو اور دن میں ماں، پر اس نے دونوں کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ دونوں سے روز مل رہا ہے۔
اب نواز اپنی دوسری بہن یعنی بڑی بہن نادیہ تک پہنچنے کا بھی سوچنے لگا۔ شازیہ نے اسے بتایا تھا کہ نادیہ کو شوہر کا پیار نہیں ملا۔ نواز نادیہ کو بہت جانتا تھا، چاہتا تھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اب اس کو اس چیز کی پوری جانکاری بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ نادیہ کو اور نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ نادیہ شازیہ اور شہناز سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ وہ نادیہ سے اس کی مرضی سے ملنا چاہتا تھا اور وہ پلان بنانے لگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک دن نواز نے شہناز اپنی ماں کو شازیہ کا بتایا۔ ابھی وہ نادیہ سے ملنے کی پلاننگ بتانے ہی والا تھا کہ اس کی امی کو غصہ آ گیا اور شہناز نے نواز کو تھپڑ مار کر بہت ڈانٹا اور غصے سے کہا، بے شرم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اور نواز چپ کر کے باہر چلا گیا۔ نواز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ شہناز اپنی ماں سے بھی مل چکا ہے تو اب اس کی ماں کو کیوں اعتراض ہے۔ مزید دیکھیں ایپیسوڈ 5۔